جمال الدین کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی جائیداد پر بھائی نے نظریں جمائی ہوئی تھیں کہ تبھی ایک دن بڑھاپے میں جا کر جمال الدین کو خوشخبری ملی کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، تو وہ خوشی سے دوبارہ جوان ہو گیا۔ اور جب بھائی کو پتہ چلا تو وہ بولا، بڑھاپے میں بچہ پیدا نہ کرو ورنہ تمہارے مرنے کے بعد اسے کون سنبھالے گا؟ تو جمال الدین نے بھائی کی بات کو اگنور کر دیا، اور جب ہسپتال میں بچہ پیدا ہوا تو بھابھی نے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا اور چھپکے سے گھر چلی گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب دروازے پر جمال الدین کبھی بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑی رپورٹیں دیکھ رہا تھا اور کبھی سامنے بیٹھی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا 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 آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جمال الدین کو ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، جی ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری شادی کو 22 سال ہو گئے، میں نے تو ڈاکٹر سے بڑے علاج کروائے اپنی بیوی کے، لیکن ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ اس کے اندر اولاد پیدا کرنے والے جراثیم ہیں ہی نہیں، پھر مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمال الدین ابھی بھی بے یقین تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے اولاد دے سکتا ہے، اسے کوئی پوچھ سکتا ہے کیا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے، اور آپ ہیں کہ سوال و جواب کیے جا رہے ہیں۔ جمال الدین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بڑی خوشی خوشی وہ رپورٹیں لے کر گھر گیا۔ سامنے ہی اس کی بیوی تھی، پچھلے کئی دن سے اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، جو کھاتی تھی الٹی ہو جاتی تھی۔ جمال الدین کو لگا کہ شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے تو بدہضمی ہو گئی ہے یا فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ جب وہ ایک دن پہلے عمرانہ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس کا بی پی بہت لو تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک ڈرپ لگا دی، ساتھ میں چند ٹیسٹ بھی لکھ کر دے دیے۔ جمال الدین نے ٹیسٹ کروائے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر مرض کیا ہے، لیکن جب رپورٹ سامنے آئی تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ گھر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمرانہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کچھ گھبرائی تھی۔ ہاتھ میں عمرانہ کی رپورٹیں پکڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، جمال الدین کیا بات ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ کیا مجھے کوئی خطرناک مرض نکل آیا ہے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ جمال الدین کہنے لگا، اللہ نے ہم پر کرم کر دیا ہے، عمرانہ تم امید سے ہو۔ یہ سن کر عمرانہ کہنے لگی کہ کیا باولے ہو گئے ہو؟ تمہیں یہ یاد نہیں کہ 10 سال پہلے لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، میں بانجھ ہوں۔ وہ کہنے لگا، لیکن جب اللہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اپنی رپورٹیں دیکھو۔ بڑی بے یقینی سے عمرانہ نے اپنی رپورٹیں دیکھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، نہ اپنی آنکھوں پر نہ ہی اپنے کانوں پر۔ شادی کے 10 سال تک کون سا ایسا علاج تھا جو عمرانہ نے نہیں کروایا تھا؟ ڈاکٹر، حکیمی، تعویذ، وظیفے، کیا کچھ نہیں کر ڈالا تھا، لیکن آخر بار ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ آپ امید چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی، آپ کے اندر بچہ پیدا کرنے کے جراثیم ہیں ہی نہیں۔ تب سے وہ مایوس ہو گئی تھی، اپنے دل سے بچے کی خواہش کو ختم کر دیا تھا، لیکن آج جو خوشخبری وہ سن رہی تھی اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہے تھے۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ سب سے پہلے جمال الدین مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنے چھوٹے بھائی کے پاس پہنچا تھا، ساتھ میں عمرانہ بھی تھی۔ جب شفیق احمد نے بڑے بھائی کو دیکھا اور بھابھی کو دیکھا تو کہنے لگا، کیا بات ہے، یہ مٹھائی کس خوشی میں لائے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے یا کوئی زمین خریدی ہے؟ جمال الدین کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، آئے روز جب بھی اس کو کاروبار میں اچھا منافع ہوتا وہ ایک زمین خرید لیتا۔ شفیق احمد کی جمال الدین کی زمینوں پر نظر رہتی تھی، جانتا تھا کہ اگر آج بھائی کی آنکھیں بند ہوئیں تو سب کچھ شفیق احمد کے نام ہو جائے گا۔ بہرحال جمال الدین نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور گلاب جامن بھائی کے منہ میں ڈالا۔ کہنے لگا، تم چاچا بننے والے ہو۔ یہ سن کر شفیق احمد کے منہ کا گلاب جامن حلق میں اٹکا تھا۔ کہنے لگا، بھائی کیا باولے ہو گئے ہو؟ یہ بات سن کر شفیق احمد کی بیوی بھی آ گئی۔ عمرانہ کا شرمایا شرمایا روپ دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی کیا بھائی صاحب کا دماغ چل گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ نے اس عمر میں آ کر مجھے حاملہ کر دیا ہے۔ میں تو مایوس ہی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ لیکن شفیق احمد کی بیوی رضیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی،
مجھے تو لگتا ہے رپورٹیں بدل گئی ہوں گی۔ ایسا کرو بھابھی، کسی دوسرے ہاسپٹل میں جاؤ، جا کے پتہ کرواؤ کہ کہیں رپورٹ غلط تو نہیں دے دی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اب تو تمہاری عمر 40 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، اس عمر میں کہاں بچے ہوتے ہیں؟ بڑا اتراک کر رضیہ نے یہ بات کہی تھی۔ یہ سن کر عمرانہ اور پریشان ہوئی، جمال الدین بھی کچھ متفکر سا ہوا تھا۔ شفیق اور رضیہ نے یہی مشورہ دیا کہ ایک دو ہاسپٹل میں جاؤ اور دوبارہ سے ٹیسٹ کروا کر تصدیق کراؤ۔ ہمیں نہیں لگتا کہ اس عمر میں بھابھی کو بچہ ہو سکتا ہے۔ دونوں میاں بیوی رات بھر سکون سے سو نہیں پائے، کروٹیں بدلتے رہے، پریشان ہوتے رہے۔ بڑے عرصے بعد ایک خوشی ملی تھی، لیکن پھر سے شک میں ڈال دیا گیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی جمال الدین اپنی دکان میں جانے کی بجائے عمرانہ کو ایک اور دوسرے ہاسپٹل میں لے گیا۔ دوبارہ سے اس کے ٹیسٹ کروائے، لیکن وہی رپورٹ تھی، وہ سچ مچ حاملہ ہو چکی تھی۔ جب یہ پکی خبر رضیہ اور شفیق تک پہنچی تو ان کے منہ تو بن گئے۔ رضیہ کہنے لگی، بوڑھی گھوڑی لال لگام، یہ کوئی عمر ہے بچے پیدا کرنے کی؟ ساری عمر تو بانجھ پن میں گزار دیا، بڑھاپے میں آ کر بچہ پیدا کرنا یاد آ گیا۔ توبہ توبہ، لوگ کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ سب مذاق اڑائیں گے، بھلا اس عمر میں کون بچے پیدا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سے خیر سے ہمارے بچے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، اور یہ اب بچہ پیدا کرے گی۔ جب تک بچہ بڑا ہوگا دونوں دادا دادی لگیں گے، اس کے ماں باپ نہیں لگیں گے۔ رضیہ کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں، شفیق کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ اگر جمال الدین کا بیٹا پیدا ہو گیا، چلو بیٹا نہ ہوا بیٹی بھی ہو گئی، تو اس کی ڈھیر ساری زمینوں کی ولی وارث اس کے بچے ہوں گے۔ اس سوچ نے شفیق احمد کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ رضیہ کہنے لگی، آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ ارے سن رہے ہیں میں کیا باتیں کیے جا رہی ہوں؟ محلے والے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے جب یہ خبر ان تک پہنچے گی۔ وہ کہنے لگا، تم تو چپ کرو، تمہیں بس محلے والوں کی باتوں کی فکر ہے۔ ارے کروڑوں کی جائیداد ہے جمال الدین کی، میں تو سوچ رہا تھا کب اس کی آنکھیں بند ہوں اور کب اس کی زمینوں پر میں قابض ہو جاؤں۔ بھائی ہونے کے ناطے جمال الدین کا سب کچھ مجھے مل جاتا، لیکن تف ہے بھائی، اس عمر میں بچہ آنے والا ہے، سب کچھ تو وہ بچہ ہتھیا کر بیٹھ جائے گا، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اب تم جو سوچے بیٹھی تھی کہ جمال بھائی کے مرتے ہی اس کی دکان پر اپنے آوارہ نکمے بیٹے کو بٹھا دوں گی تاکہ وہ کوئی کام کاروبار کر لے، وہ خواب ہی رہ جائے گا، تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ اور تم جانتی ہو کہ میرا کام کاروبار کبھی بھی اچھا نہیں ہوا، بس گھر کی دال روٹی ہی چلا لوں تو بہت ہے۔ یہ تو جمال الدین بھائی کا مزاج بہت اچھا ہے، جو مہینے کے 30 سے 40 ہزار ہماری مٹھی میں دبا کر چلے جاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اب تمہیں اس 30 سے 40 ہزار سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ارے اب تو ان کا اپنا بچہ آنے والا ہے، وہ تو اپنے بچے کے لیے سنبھال کر رکھیں گے، ہم پر تو تھوڑی خرچ کریں گے۔ رضیہ کی تو اب سیٹی گم ہوئی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب تک تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ محلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا باتیں کریں گے، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ ان کے گھر کا آدھا خرچہ جمال الدین اٹھاتا تھا، بجلی کا بل تک وہی بھرتا تھا۔ شفیق احمد تو آئے دن بھائی کا گھٹنا پکڑ کے روتا رہتا اور یہی کہتا رہتا کہ آپ نے اتنا پیسہ کیا کرنا ہے، چلیں ہمارا ہی بھلا کر دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ جمال الدین صرف شفیق احمد کے ہی گھر کے خرچے نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ خاندان اور برادری کے بہت سے گھر تھے جس کی چپ چاپ مدد کر دیا کرتا تھا۔ جب یہ خبر سارے خاندان کو پتہ چلی تو لوگوں نے بجائے باتیں کرنے کی خوشیاں منائی تھیں، دعائیں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی۔ ہم تو بہت دل سے دعائیں مانگتے تھے کہ جمال الدین کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اس نے ہمارے ساتھ اتنا بھلا کیا ہے، اللہ اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اور اللہ نے ہماری سن لی۔ رضیہ کی خواہش پر تو جیسے پانی پھر گیا تھا، وہ تو سمجھی تھی برادری والے دونوں میاں بیوی کا جینا محال کر کے رکھ دیں گے، لیکن سب خوشیاں منا رہے تھے۔ جمال الدین اور عمرانہ بے حد خوش تھے۔ لیڈی ڈاکٹر نے عمرانہ سے کہا تھا کہ وہ زیادہ مشقت والا کام نہ کرے، کیونکہ اتنی دیر بعد اللہ نے اس پر رحمت کی ہے تو بہتر ہے کہ وہ احتیاط سے کام کرے۔ یہ سننا تھا کہ جمال الدین نے اس کے لیے ملازمہ رکھ دی، اور رضیہ سے بھی کہا کہ اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ رضیہ کا تو جیسے دل جل کے خاک ہوا تھا، اسے توقع ہی نہیں تھی کہ اس عمر میں جٹھانی بچے کو جنم بھی دے سکتی ہے۔
اس نے جمال الدین کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن رات کو شفیق احمد سے کہنے لگی، میں نہیں خدمت کرنے والی ان کی بیوی کی۔ ارے میں کوئی نوکر ہوں کیا؟ اس عمر میں بچہ پیدا کر رہی ہیں، بچہ پیدا کرنا کیا آسان کام ہے؟ جوانی میں تو انسان سہ جاتا ہے، یہ بڑھاپے میں کیا سہ سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اب بچے گی ہی نہیں۔ رضیہ کے دل میں ایک اور خواہش ابھری تھی کہ عمرانہ بچے کی پیدائش کرتے ہوئے مر جائے۔ شفیق کہنے لگا، پاگل، تم بہت بہترین موقع گنوانے کا سوچ رہی ہو۔ ارے اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر جاؤ گی، وہاں رہو گی تو اس کا بچہ ضائع کرنے میں تمہیں بہت مدد ملے گی۔ ایک بار اس کا بچہ ضائع ہو گیا تو سمجھو کہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، اور پھر تو یہ لوگ اور بھی مایوس ہو جائیں گے۔ تمہارے بچوں کا مستقبل اسی میں ہے کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو۔ شفیق احمد کے دماغ میں شیطانی منصوبے امٹ امٹ کر نکل رہے تھے۔ رضیہ نے جب غور کیا تو اسے شفیق کی بات اتنی بھی بری نہیں لگی۔ وہ تو پہلے ہی ہر غلط کام میں شفیق کا ساتھ دیتی تھی۔ اسے بے ایمانی پر اکسانے والی ہی رضیہ تھی۔ کہتی تھی، ایمانداری سے روٹی کماؤ گے تو بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھر سکو گے، بے ایمانی کیا کرو۔ شفیق سبزی فروش تھا اور اپنے ترازو کے نیچے اس نے پتھر بڑی چالاکی سے باندھ رکھا تھا۔ جب بھی تول بھاؤ کرتا تو کم سبزی میں وزن برابر کر دیتا اور پیسے بھی سب سے زیادہ لیتا۔ ایسی بے ایمانیاں رضیہ نے ہی اسے کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اب وہ عادی ہو چکا تھا۔ جب بھی جمال الدین کو دیکھتا تو ٹھنڈی آہیں بھرتا، کیونکہ اس کا 2 منزلہ مکان تھا۔ ایک منزل جمال الدین نے کرائے پر چڑھا رکھی تھی، وہ بھی ایک بیوہ عورت کو دی تھی۔ اس سے کرایہ بھی نہ ہونے کے برابر لیتا تھا، اور کبھی کبھی تو عمرانہ گھر کا راشن سامان بھی اس عورت کو ڈال دیتی تھی۔ وہ عورت بہت دعائیں دیتی تھی۔ دونوں میاں بیوی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی نہ گھبراتے تھے، نہ کنجوسی کرتے تھے، اور دوسری طرف رضیہ کو ایک آنا پائی بھی کسی کو دینا پڑ جاتی تو اسے موت آنے لگتی تھی۔ کہتی تھی، میرے میاں کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ میں دوسروں کو دیتی پھروں۔ پھر اس بیوقوف کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ پاک دگنا دیتا ہے، اس لیے ہاتھ کبھی روکنا نہیں چاہیے۔ جو اللہ کے بندوں کے لیے ہاتھ روکتا ہے، اللہ ان کے لیے ہاتھ روک دیتا ہے۔ اب رضیہ کا یہی کام تھا، اپنی بیٹی کو گھر کے کام کاج سمجھا کر دوپہر کا کھانا پکا کر وہ اپنی چادر سر پر اوڑھتی اور چلتی ہوئی عمرانہ کے گھر پہنچ جاتی۔ پھر ملازمہ پر بھی روب جمانے لگتی، یہ تم نے کیا کچن کا ستیہ ناش کیا ہے؟ ارے یوں نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں، اچھے خاصے کام کو خراب کر دیتی ہو۔ ملازمہ جب عمرانہ کے لیے کھانا بنانے لگتی تو کہنے لگی، پیچھے ہٹو، تمہیں کیا پتا کیا دینا ہے، میں پکاتی ہوں۔ کھانا پکاتے پکاتے بکرے کا آدھا گوشت کھا جاتی تھی، بس ہڈیاں ہڈیاں ہی ہانڈی میں چھوڑ دیتی تھی۔ عمرانہ زیادہ تر بیڈ ریسٹ کرتی تھی۔ پھلوں کی ٹوکری، جوس کے ڈبے، سب کچھ جمال الدین نے اسے لا کر دیا تھا۔ خوشی سے تو اب اس کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ زیادہ تر وہ پھل کھاتی، لیکن جب کھانے کے لیے سالن دیکھتی تو لگتا جیسے کہ کسی نے بوٹیاں کھا کر ہڈیاں بیچ میں پھینک دی ہیں، لیکن چپ چاپ کھا لیتی۔ جب ملازمہ سے اس نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، آپ کی دیورانی ساری بوٹیاں بیچ میں سے کھا جاتی ہے۔ ایسا کریں بیگم صاحبہ، اپنی دیورانی کو مت بلایا کریں، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی۔ ایک بار عمرانہ نے رضیہ کو آنے سے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا، میں کیوں نہ آؤں؟ ارے بھائی، تمہارا خیال کون رکھے گا؟ ایک تو تم اتنی بڑی عمر میں بچہ پیدا کر رہی ہو، تمہیں تو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی، بھابھی، آپ کو اپنے گھر میں بھی کام ہوتے ہوں گے، ایسا کریں آپ اپنے گھر جائیں، اور ویسے بھی ملازمہ ہے، وہ میرا سارا کام کر ہی جاتی ہے۔ رضیہ کہنے لگی، مجھے نظر آتا ہے ایک نمبر کی کام چور ہے، اسی نے تم سے میری شکایت لگائی ہوگی تاکہ میرا راستہ بند کروائے، تاکہ میں اس کے کان نہ کھینچ سکوں۔ دیکھو بھائی، گھر تمہارا ہے، مالکن تم ہو، میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن میں تو تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ذرا سی بے احتیاطی ہو اور تمہارا بچہ ضائع ہو جائے۔ بار بار وہ ہر بات پر عمرانہ کو یہی سناتی رہتی کہ یہ نہ کرو بچہ ضائع ہو جائے گا، وہ نہ کرو بچہ ضائع ہو جائے گا۔ عمرانہ اس کی باتیں سن سن کر کچھ ذہنی انتشار کا شکار ہونے لگی تھی، ہر بات پر ڈرتی تھی۔ ایک بار تو رضیہ نے اس کے دل میں یہ شک ڈال دیا کہ یہ ملازمہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی، مجھے تو لگتا ہے جیسے کوئی تعویذ کر رہی ہے تم پر۔ میں نے خود اسے کاغذ جلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہی خاک وہ تمہارے کھانے میں ڈال دیتی ہے۔
عمرانہ تو پہلے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ملازمہ کو ہٹوا دیا۔ حالانکہ وہ روتی رہی کہ بیگم صاحبہ مجھے کیوں نوکری سے نکالا ہے، لیکن عمرانہ نے رضیہ کی بات کو ہی سچ سمجھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس کی ہمدرد ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہی اس کی سب سے بڑی دشمن نکلے گی۔ عمرانہ نے بس اسی ملازمہ کو گھر پر رکھا تھا جو گھر کی صاف صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ کھانا اب رضیہ بنانے لگی تھی، اور اب تو رضیہ کو جیسے موقع مل گیا تھا۔ اس نے عمرانہ کی معصومیت کا غلط فائدہ اٹھایا تھا اور اسے شیشے کی طرح اتار چکی تھی۔ پھر شفیق سے کہنے لگی، اب تو میں کھانا بنا کر آتی ہوں، دیکھو اگر تم مجھے پڑیا لا کر دے دو تو میں اس کے کھانے میں ملا دوں گی، اور اس پڑیا سے 100% بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک پڑیا کا نام بتایا جو خاص طور پر ان خواتین کو دی جاتی تھی جو بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ شفیق نے اسے وہ ساری پڑیا لا کر دے دیں۔ پہلی بار جب رضیہ عمرانہ کی پلیٹ میں وہ پڑیا ڈال رہی تھی تو عین اسی وقت عمرانہ کچن میں آ گئی۔ رضیہ تو بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ اس نے سالن کو چمچ سے فٹافٹ ہلا دیا تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کہ اس نے کچھ ملایا ہے۔ عمرانہ کی نظر نہیں پڑی تھی، لیکن اس کا دل صبح سے ہی متلا رہا تھا۔ کہنے لگی، بھابھی آج روٹی نہیں کھاؤں گی، بس دودھ کا گلاس پیوں گی۔ رضیہ کہنے لگی، یہاں کیوں آ گئی؟ میں تمہیں کمرے میں دودھ دے دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، بیٹھ بیٹھ کر میری ٹانگیں سن ہونے لگی ہیں۔ تھوڑا سا چل پھر رہی تھی، اور ویسے بھی لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تھوڑا چل پھر لیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فریج سے دودھ نکالا، ایک گلاس میں ڈالا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ رضیہ کی پہلی کوشش ناکام ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس کے بعد عمرانہ نے کبھی بھی رضیہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ یہ نہیں کہ اس نے اسے پڑیا ملاتے دیکھ لیا تھا، وجہ یہ تھی کہ اسے لگتا تھا کہ رضیہ بوٹیاں کھا کر جھوٹا سالن ہانڈی میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے اس سوچ کی وجہ سے عمرانہ کا جی متلانے لگتا تھا۔ وہ بہت صاف ستھرے اور نفیس مزاج کی تھی، وہ نفاست پسند تھی۔ اسے رضیہ کا پکایا ہوا کھانا ویسے بھی پسند نہیں آتا تھا، اس لیے کبھی دودھ لے لیتی تو کبھی پھل کھا لیتی۔ رضیہ کی ساری پڑیاں ضائع ہو کر رہ گئی تھیں۔ اسے تو لگتا تھا کہ شاید عمرانہ اس کا پکا ہوا کھانا کھاتی ہے، اس لیے آج اس کے پیٹ میں درد اٹھے گا، کل اٹھے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب وہ بری طرح سے مایوس ہو گئی تو اس نے شفیق سے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا اور وہ دونوں مر گئے تو اس کا بچہ تو رل جائے گا، اس کے بچے کو کون پالے گا؟ شفیق کہنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج ہی جمال الدین سے بات کرتا ہوں۔ شفیق موقع دیکھ کر جمال الدین کی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بھائی صاحب آپ نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، ابھی بھی 3 مہینے گزرے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا، میں تو کہتا ہوں کہ بچہ ضائع کروا دیں۔ یہ بات اس نے اس کے کان کے قریب دھیمے لہجے میں کہی تھی۔ جمال الدین کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگا، شفیق یہ کیا بکواس کر رہے ہو، سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ اپنے بھائی کا گرم مزاج دیکھ کر کہنے لگا، اپنی عمر تو دیکھیں آپ، بھلا اس عمر میں کون بچے پیدا کرتا ہے؟ سوچیں اگر بچہ پیدا کرتے ہوئے بھابھی کو کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے، یا پھر آپ کو کوئی حادثہ یا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ آپ کا بچہ تو رل جائے گا، کون پالے گا اسے، کون سنبھالے گا؟ جمال الدین کہنے لگا، جس اللہ نے اس عمر میں مجھے باپ بننے کی نعمت سے نوازا ہے وہ اس بچے کی بھی حفاظت کرے گا اور میری بھی۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے بعد کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میرا بچہ ضائع ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا میرے بچے کو، اللہ میرے بچے کی خیریت کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اب تو نہ شفیق احمد کے پاس کوئی حربہ باقی بچا تھا، نہ ہی رضیہ کے پاس سوائے ایک کام کے۔ رضیہ کو شفیق نے جو کام کہا پہلے تو وہ ڈر گئی۔ کہنے لگی، نہ شفیق، میں نے آج سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا، تو پھر سوچ لے، بھائی کی ہر چیز پر اس کا بچہ حاکم بن کر آ بیٹھے گا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ تو ابھی سے ایسا کام کر لے کہ تیرے اپنے بچوں کا مستقبل سنور جائے۔ ارے بچی جوان ہو رہی ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے جہیز دے کر اس کی شادی کر سکوں، اور جانتی ہو نا بنا جہیز کے کیسے رشتے آتے ہیں۔ تیرے بچوں کا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو یہ کام کر جائے تو تیرے دونوں بچوں کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ اگر جمال الدین کو یہ پتا چلا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے تو یہ سنتے وہ ویسے بھی مر جائے گا
اور عمرانہ تو بچے گی ہی نہیں۔ ہمارا راستہ بالکل صاف ہو جائے گا، پھر اس کے 2 منزلہ مکان پر تم حکومت کرو گی اور تیرا بیٹا تائی کی دکان پر بڑے ٹھاٹ سے سیٹ بن کر بیٹھے گا۔ شفیق کی باتیں سن کر رضیہ اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پونچھ رہی تھی، لیکن دل میں یہی خواہش تھی کہ جمال الدین، عمرانہ اور اس کے بچے کا قصہ ختم ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارے۔ جیٹھ کی گاڑی، جیٹھ کا بنگلہ، جیٹھ کی دکانیں، جب وہ دیکھتی تو منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ کب سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ کب جمال الدین قبر میں پہنچے اور اس کی چیزوں پر اس کے بچے حاکم بن کر بیٹھ جائیں۔ نہ بیٹی کسی کام کی تھی نہ بیٹا۔ بیٹے کی عمر 20 سال سے اوپر کی ہو گئی تھی، لیکن مجال ہے کہ کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہو۔ نہ پڑھائی میں دلچسپی دیتا تھا نہ کسی کام کاروبار میں، بس دماغ میں یہی بیٹھا تھا کہ تایا مرے گا تو اس کی بنی بنائی دکان اسے مل جائے گی۔ مہینے یوں ہی گزرنے لگے۔ جب عمرانہ کی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو رضیہ کہنے لگی کہ دیکھو بھائی، یہ ڈاکٹر اچھی نہیں ہوتی۔ آج کل ہاسپٹل میں نرسیں بچے بدل دیتی ہیں۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ دائی کو بلاؤ اور اپنا بچہ گھر پر ہی پیدا کرو۔ وہ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی؟ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ شاید آپریشن کرنا پڑ جائے، میں کیوں رسک لوں؟ عمرانہ نے اس کی بات نہیں سنی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ہاسپٹل گئی رضیہ اس کے ساتھ گئی تھی۔ عمرانہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت صرف رضیہ ہاسپٹل میں تھی۔ نرس نے کہا کہ یہ بچہ آپ پکڑ لیں، کچھ دیر میں ہی اس کی ماں کو ہاسپٹل کے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ رضیہ کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا، کیونکہ اب جو کام وہ کرنے جا رہی تھی زندگی میں کبھی اس نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کے اندر آ گئی، جو کہ پہلے سے بک ہو چکا تھا، جہاں عمرانہ کو لایا جانا تھا۔ بچے کو اس نے کاٹ میں لٹا دیا اور پھر کمرے کا دروازہ اس نے لاک کر دیا، لیکن ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ بہت معصوم سا بچہ تھا، بالکل ننھا منا سا، بالکل بے ضرر، رو رہا تھا۔ شاید اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن رضیہ کے کپ کپاتے ہاتھ اس کے گلے تک پہنچے تھے، لیکن پھر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ضمیر نے پہلی بار جھنجھوڑا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہو، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ قاتل بن جاؤ گی اور اللہ کے حضور کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئی، لیکن پھر شفیق کی باتیں یاد آنے لگیں کہ تمہارے بچوں کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس بچے کو مار ڈالو گی تو ماں باپ بھی مر جائیں گے، پھر اس کے گھر پر عیش کرو گی۔ اس سوچ نے دوبارہ سے گناہ پر اکسایا تھا۔ اپنی آنکھیں زور سے بند کیں اور اس بچے کے گلے کو دبانے لگی۔ بچہ رونے لگا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن آنکھیں زور سے بند کیے پوری طاقت ہاتھوں پر لگا دی۔ معصوم سا وجود تھا، تڑپنے لگا اور تڑپتے تڑپتے بے جان ہو گیا تھا۔ رضیہ کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ جلدی سے اس نے کمرے کا لاک کھولا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ بچے کی آنکھیں بھی بند کر دی تھیں تاکہ پتہ چلے سو رہا ہے، اور خود ہاسپٹل کے واش روم میں جا کر اپنا منہ دھونے لگی۔ بدحواسی ایسی چھائی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالے کیسے۔ بہرحال جب منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو نرس کہنے لگی، بچہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، کمرے میں سو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد تھا اس لیے میں واش روم میں آ گئی۔ کہنے لگی، ہم نے عمرانہ کو کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، لیکن اسی وقت نرس کے چلانے کی آوازیں سن کر رضیہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ نرس جیسے ہی کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ بچہ مر چکا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ کیسے مر سکتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر وہ رضیہ سے پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی، وہ تو سو رہا تھا، مجھے کیا پتا؟ لیکن نرس کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بچہ بالکل نارمل تھا۔ عمرانہ کو جب ہوش آئی اور پتہ چلا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے تو وہ تو رونے لگی۔ تب تک شفیق احمد اور جمال الدین بھی پہنچ چکے تھے۔ بچے کے مرنے کی خبر نے تو جیسے عمرانہ اور جمال الدین کو پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ تو چلا چلا کر رو رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ جمال الدین بھی بالکل بے سدھ ہو کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ معصوم بچوں کو تو ابھی اس نے گود میں پکڑا بھی نہیں تھا، جی بھر کر سینے سے نہیں لگایا تھا، پیار نہیں کیا تھا، اور بچہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ مردہ بچے کو جمال الدین اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ شفیق احمد اسے گھر پر ہی لایا تھا تاکہ اسے غسل دے کر سپرد خاک کر سکے، لیکن عین اسی وقت پتہ چلا کہ شفیق احمد کے بیٹے کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے
اور دونوں آپس میں چاقو چھریاں نکال چکے تھے۔ ایک لڑکے نے شفیق احمد کے پیٹ میں چاقو مار دیا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ یہ سن کر تو شفیق احمد کو اپنی پڑ گئی۔ وہ بھاگا دوڑا اپنے بیٹے کے پیچھے گیا، لیکن جب تک بیٹے کے پاس پہنچا تو بیٹا مر چکا تھا۔ رضیہ تو پاگل ہو گئی تھی۔ جمال الدین اپنے دکھ اور صدمے میں تھا۔ جب اس نے غسل کے لیے ایک شخص کو بلایا اور جیسے ہی اس نے اس کے بیٹے کو غسل دیا تو بیٹے نے کھچکی لی تھی۔ یہ دیکھ کر غسل دینے والا گھبرا گیا، لیکن جب اس نے دیکھا تو بچہ زندہ تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا بچہ مرا نہیں ہے، اسے فوراً سے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ جمال الدین اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی سانس کی نالی ذرا سی دبی تھی، لیکن سانس اس کا ہلکا ہلکا چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے زندگی دینا چاہے، اسے موت کون دے سکتا ہے؟ جمال الدین کا بیٹا بچ گیا تھا، البتہ شفیق احمد کے کالے کرتوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بیٹا مر چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے، بین ڈال رہے تھے، لیکن وہ بیٹا کھو چکے تھے۔ جس بیٹے کے لیے انہوں نے بھائی کی جائیداد پر نظر رکھی تھی، وہ بیٹا ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ رضیہ اپنا سر پیٹ رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ انسان کو دولت کی لالچ میں اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات سب کچھ دیکھتی ہے۔